لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعن الدائم الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام علي بن موسى رضا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الشبيب إن كنت باكيا فابكي للحسين فإن أعوذ بها كما يذبح الكبش. صلوات پڑھ دے بار محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی قدر محترم سامعین، میدان کربلا کی افادیت کے لحاظ سے یہ پنکھا بند ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد والے. واقعی کربلا جتنا بڑا انقلاب نسل انسانی میں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن واقعی کربلا کے ایک عظیم انقلاب ہو جانے سے ہماری کامیابی ثابت نہیں ہو جاتی جب تک ہم خود کربلا تک نہ پہنچیں. یعنی پیغمبر اسلام خاتم المرسلین ہے، لیکن ان کے خاتم المرسلین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان جو ان کی معرفت نہ رکھے اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں. اور آج کا جو زمانہ ہے، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اب ریشنلزم چل رہا ہے. اگر آپ نے تعلیمات اہل بیت کو، ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے مذہب سے جڑے رہتے تھے، جس مذہب میں پیدا ہوئے اسی میں رہتے تھے، لیکن اب وہ جو خصوصاً ممبئی جیسے کاسموپولیٹن شہر میں ہر بچہ سامنے والے کلاس میٹ یا اپنے بیچ میٹ یا جو اس کا کلیگ ہے اس سے بحث کر رہا ہے. اس میں جس کی بات لاجیکل لگ جائے گی وہ اسی طرف چلا جائے گا، اگر نہیں بھی گیا تو کم سے کم کنفیوز تو ہو جائے گا. اور کنفیوز انسان جاہل کا ہی جیسا ہوتا ہے. لہذا غور فرمائیں کہ خود امام حسین اسلام کے مقاصد کو آپ عقلی بنیادوں پر پرکھیں. آج کا زمانہ قرآن اور روایت کا نہیں ہے. آپ کے لیے ہوگا قرآن اور روایت کا، لیکن غیر کے لیے قرآن اور روایت کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک آپ اپنے مذہب کو، اپنے انقلاب کو، اپنے دین کو اس طرح ثابت نہ کریں کہ اس کے اندر اس کو کوئی چیز اٹریکٹیو لگے. اگر وہ چیز نہیں لگتی ہے وہ نہیں آئے گا. سیدھی سی بات، دو دو چار والی بات ہے. پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ زمیندار صاحب نے اگر کوئی مذہب قبول کر لیا تو ان کی جو رعایا ہوتی تھی وہ بھی اسی مذہب پہ چلی جاتی تھی. اور فرما رہے ہیں چاہے اس کا مذہب کچھ اور. ہم اپنے بچپن تک ہم نے دیکھا اہل سنت ڈھول بنایا کرتے تھے، سنی کیا کہتے ہیں ہندو برادران آ کر ذوالجلالہ کے قدموں پہ دودھ گرایا کرتے تھے. اب وہ سب ختم ہو رہا ہے. اور فرما رہے ہیں اب آپ بھی ان کے برابر ہیں، لہٰذا آپ کے پیغام میں اگر کوئی بات ہوگی تو وہ آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. آج کی مجلس چونکہ پہلے سے کوئی عنوان تو دیا نہیں گیا، لہٰذا ہر مجلس کا الگ عنوان رہتا ہے. اور یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ ایک چیز کو آپ 10 دن تک پڑھنے کے بجائے 10 دنوں میں 10 باتیں کلیئر کر لے جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے. امام حسین اسلام کے کربلا جانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. غور فرما رہے ہیں کیوں گئے تھے آخر امام حسین اسلام نے؟ دو چیزیں ہیں، ایک حکومت کہ میں تخت حکومت پہ بیٹھ جاؤں، اور ایک کہ شہید ہو جاؤں. دونوں پہ بے شمار اعتراضات ہیں. مثلا اگر آپ حکومت کہیں تو پھر امام حسن نے صلح کیوں کر لی تھی؟ اور اگر آپ کہیں شہادت
تو ساتھ میں بچوں اور خواتین کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کا جواب آپ نے نہیں دیا یا آپ نہ بھی دیں، اپنے بچوں کو اگر آپ نے نہیں سکھایا، یقین جانیے کہیں نہ کہیں جا کر وہ بچہ عام زبان میں کہا جائے تو اٹک جائے گا، کہیں نہ کہیں پریشان ہو جائے گا۔ یہ گاؤں دیہات نہیں ہے، یہ شہر ہے، یہاں پر ہر انسان دلیل کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین کی کوئی فضیلت بغیر دلیل کے ہے، ہمیں نہیں معلوم، یہ الگ بات ہے۔ اور توجہ سے ایک بات سنیے گا، اگر آپ کو مثلا خدا کی وحدانیت، پیغمبر اسلام کی رسالت یا مولا کائنات کی ولایت کی دلیل نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ وہی ایک راستہ بچتا ہے، آپ وائلنٹلی اپنے دین کو ڈیفینڈ کریں گے، نہیں میرا دین صحیح ہے۔ لیکن یہ چیز زیادہ دن نہیں چلے گی، آپ کر لیں گے کہ نہیں واقعہ کربلا میں بچپن سے سنتے چلا آ رہا ہوں، سب صحیح ہے۔ یہ آپ اپنے لیے تو کر سکتے ہیں، دوسرے کو اپنی طرف نہیں لا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو در حسین سے وابستہ ہو کر کربلا کی حقانیت کی دلیل مانگنی پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ کل میں نے عرض کیا کہ امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں ایسا کیا کام کر دیا کہ چھوٹی سی جنگ اور لوگوں کو اس کے اوپر غور کرنا پڑ رہا ہے، واقعی چھوٹی ہے۔ امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں کیا کام کیا؟ جس کام کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے ایک جرنل پرسپیکٹیو میں، وہ ہے امام حسین اسلام کی تربیت۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تربیت کا انداز دیکھیے، پھر میں آپ کو لے کر آتا ہوں کہ امام حسین اسلام آخر گئے کس لیے تھے کربلا۔ امام حسین اسلام نے کیا کیا میدان کربلا میں؟ میں نے عرض کیا کہ امام حسین کی ٹارگٹ آڈینس کتنی ہے قیامت تک، اور رینج کتنی ہے اگر جغرافیکل ٹرم میں بات کی، پوری دنیا۔ امام کی امامت سے کوئی ایک علاقہ خالی تو نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہمارے ہاں اسی وجہ سے اسلام کے پہلے جو قوانین آتے تھے ان کے یہاں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں، اور کہیں کہیں پہ تو اسلام سے بھی اچھی باتیں کر ڈالی انہوں نے آن پیپر، لیکن 7 سمندر پار جاتے ہی آپ کا دین بھرشٹ ہو جائے گا۔ تو جب دین بھرشٹ ہو جائے گا تو 7 سمندر پار والوں کی ہدایت کی فکر کیوں کرے گا یہ بندہ؟ عیسائیوں اور یہودیوں نے نیو اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بنی اسرائیل کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب آپ کچھ بھی کر لیجئے، اللہ کے بیٹے سے آگے تو نہیں جا پائیں گے۔ اس کا مطلب کہ ان کا دائرہ بہت چھوٹا سا تھا، اسلام نے آ کر اس دائرے کو یونیورسل بنا دیا۔ امام حسین اسلام نے اسی سیرت کو آگے بڑھایا۔ کربلا میں آپ دیکھیں تربیت کرنا اپنے ہم خیال افراد کی بہت آسان ہے، اپنے گھر والوں کو آپ، حالانکہ اب تو گھر والے بھی نہیں مانتے کسی کی، لیکن اگر گھر والوں میں اگر آپ تبلیغ کرنا چاہیں، زینبیہ بلڈنگ میں آپ کوئی چیز کنونس کرنا چاہیں تو اس کا ریشیو زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ جائیں اسٹیشن پہ کسی کو کوئی سامان بیچنا چاہیں۔ غور فرما رہے ہیں، توجہ سنیے گا اس کو۔ امام حسین اسلام تربیت کر رہے ہیں۔ تربیت کرنے والے کون ہیں جن کی تربیت ہونی ہے؟ سب بنی ہاشم نہیں ہے، سب شیعہ نہیں ہے، سب مسلمان بھی نہیں ہے، سب عربی بھی نہیں ہے۔ اتنی اسی 72 میں اتنی زیادہ ڈائیورسٹی، سوچئے کتنا آسان ہوگا انسان کو کنونس کرنا۔ اور یاد رکھیے گا جتنی ڈائیورسٹی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی بات کنونس کر لے جائیں، اور جتنا ہی آپ کے پیغام میں رسک بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ ایکسیپٹنس کا لیول نیچے چلا جاتا ہے۔ جو افراد بیمہ پالیسی فروخت کرتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ جیسے ہی پیسے کا لیول بڑھتا ہے 2 لاکھ سے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ ہوتا ہے، لوگ اس پالیسی کو خریدنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی پالیسی بیچ رہے ہوں کہ جس میں جان کا جانا پہلے مرحلے میں ہو تو اس کو خریدنے والا کتنی ٹال مٹول کرے گا۔ اور فرما رہے ہیں ادھر امام حسین اسلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو بلایا۔ ہم اور آپ بھی کسی امام کے لشکر میں شامل ہونے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں نا، تو یہ اس کو دیکھیے، ایسا تو نہیں ہے کہ امام حسین اسلام کے لشکر میں شامل ہونے کی کچھ اور شرط ہے اور وارث امام حسین اسلام کے لشکر میں جانے کی کچھ اور شرط ہو جائے گی، نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا کی سنت اور حجت خدا کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، امام حسین اسلام نے اپنے لشکر والوں کو بلایا، کہا میں یہ دیکھتا ہوں، آخری وقت کا خطبہ آپ کسی بھی مقتل میں دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اور ان کا مقابلہ، ایک ایک لفظ دھیان سے سنیے گا خصوصاً نوجوان، کل ہونے والا یہ مقابلہ، تم یہاں تک پہنچ گئے کافی ہے، اب میں
تم سے اپنا بارے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، کوٹ ان کوٹ سارے الفاظ میں بیعت کروں، صرف ترجمہ، تم میں سے جسے جانا ہو چلا جائے، حتیٰ یہ کہ میں اپنے بنی ہاشم میں سے کسی ایک کو ساتھ کر دیتا ہوں چلا جائے۔ اصحاب امام حسین کی عظمت تقوی والی نہیں، ذہنیت والی، فکر والی۔ صرف اپنے اعمال کو بڑھا لینے سے معرفت امام نہیں حاصل ہوتی ہے، وزڈم کو بھی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں کس لیول پہ تھے اصحاب امام حسین اسلام۔ امام حسین اسلام نے کہا کہ چلے جاؤ، تو اب ایسے کہنے پہ تو کوئی نہیں جا سکتا۔ مولا نے فرمایا کہ شاید تمہیں یہ لگتا ہے کہ جانے لگو گے تو یزید کے فوجی تمہیں قتل کر دیں گے، میں اپنے بنی ہاشم میں سے کسی کو تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، دنیا محفوظ ہو گئی۔ اور فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ امام حسین اسلام نے تین مرحلوں میں اجازت دی۔ پہلے تو کہا چلے جاؤ، پھر کہا میں اپنے افراد خاندان میں سے بنی ہاشم میں سے کسی کو ساتھ کر دیتا ہوں، عباس کے ساتھ چلے جاؤ، پھر تو تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اور یوں بھی کربلا میں آنے پہ پابندی تھی، یہاں سے جانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ یوں امام حسین اسلام نے صرف ان کا ڈر دور کر دیا، ورنہ وہ ڈر تھا بھی نہیں، تب بھی کوئی نہیں گیا۔ امام حسین اسلام نے تیسرے مرحلے پر وہ مشہور جملہ جو آپ سب سے پہلے سنتے ہیں، امام نے کیا فرمایا کہ تم سوچتے ہو کہ دشت بلا اور میدان تنہائی میں فرزند زہرا کو تنہا چھوڑ دیا تو جنت کیسے جاؤ گے؟ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جب تک، امام کا جملہ ہے، جب تک تم نہیں چلے جاؤ گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ انصاف سے اپنے پورے جذبہ ایمانی کو سامنے رکھ کر مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری جنت کی ضمانت لے رہا ہوں۔ اب اگر کوئی صحابی اٹھ کر چلا جائے تو جنت جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بے شک امام حسین اسلام کی ضمانت لینے کے بعد کس فرشتے میں جرأت ہے جو حساب و کتاب کے لیے دروازے جنت پہ اس صحابی امام حسین اسلام کو روک لے؟ لیکن آپ انصاف سے بتائیں کیا کیا ہے؟ یہ صحابی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اٹھ کے چلا جائے تو جنت چلا جائے گا، اس نے ابھی کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، نہیں غور فرمایا آپ نے، امام حسین اسلام اپنے صحابیوں کو جنت دے رہے ہیں جبکہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، یہ بالکل رات کی ابتدا کی بات ہے۔ اس کے بعد امام حسین اسلام نے کہا کہ ایک شب کی مہلت لی جائے، اور ایک شب کی مہلت کے بعد امام اور اصحاب امام نے وہ عبادت کی ہے کہ تمام مقاتل لکھتے ہیں بالکل یہی لفظ ہے کہ ان کی عبادت کی آوازیں ساری رات ایسی آتی رہیں کہ جیسے شہد کے مکھی کے چھتے سے مکھیوں کے پروں کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ غور فرمائیے، ہم اور آپ ساری زندگی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ کہ تاکہ جنت میں جا سکیں۔ اور ادھر اصحاب امام حسین اسلام، ابھی امام حسین اسلام نے، اچھا اگر ضمانت عبادت کے بعد لیتے پھر سمجھ میں آ سکتا تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا، لیکن عبادت سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی۔ تو جو چیز آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ میدان کربلا میں کوئی عبادت نہ کریں، اٹھ کر چلے جائیں تب بھی جنت چلے جائیں گے، کیا یہ بات اصحاب امام حسین کو نہیں معلوم تھی کہ جنت تو پکی ہو گئی؟ اب اس جنت کی ضمانت لینے کے بعد غور فرمائیے گا، جنت کی ضمانت لینے کے بعد عباس کا عبادت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، علی اکبر کا عبادت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اور محمد و قاسم کا عبادت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اصحاب امام حسین اسلام کس لیے بیعت کر رہے ہیں؟ ابھی تو امام حسین اسلام نے جنت کی ضمانت لی ہے۔ اے اصحاب امام حسین، کیا آپ کو ہمیں معلوم ہے 1400 سالوں کے بعد کہ امام کی ضمانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس ضمانت کا مطلب آپ کو نہیں معلوم ہے؟ آپ کس لیے عبادت کر رہے ہیں؟ عجب نہیں اصحاب امام حسین آواز دیں کہ ہم نے مولا کا ایک خطبہ پڑھا ہے، خطبہ نہج البلاغہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اللہم ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، اے میرے معبود نہ میں نے تیری عبادت جنت کے شوق سے کی ہے، نہ میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا اس لیے اے میرے معبود ساری زندگی علی مرتضیٰ کی عبادت نہ جنت کے شوق میں ہے نہ جہنم کے خوف سے ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پانے کی وجہ سے ہے۔ عجب نہیں دستے ادب جوڑ کے اصحاب امام حسین مولا کائنات کی شان والا صفات میں عرض کریں، مولا ہم نے آپ کی طرح ساری زندگی تو ایسی عبادت نہیں کی ہے، لیکن ایک رات ایسی عبادت ضرور کی ہے کہ جس عبادت میں نہ جنت کا شوق تھا نہ جہنم کا خوف موجود تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ آپ بتائیں اس عبادت میں سوائے اطاعت امام کے کوئی اور جذبہ ہے؟ نہیں ہے۔ ہم اور آپ کس لیے کرتے ہیں؟
جنت میں چلے جائیں یا جہنم سے بچ جائیں. اگر ایسے بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. ہمارے یہاں تو اکثریت اس کے بعد بھی نہیں کرتی. اللہ نے جنت اور جہنم رکھا ہی اس لیے ہے کہ انسان اچھائی کی طرف آئے اور برائی سے دور ہو جائے. تو اگر اس کے لیے بھی نیت میں جنت رکھ کر بھی ایک انسان اچھے اعمال کر لے تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اصحاب امام حسین اسلام نے ایک رات کہ جس میں نہ جنت کا خوف نہ جہنم کا خوف نہ جنت کی کوئی آرزو پائی جاتی تھی. امام حسین اسلام نے پہلا فرق جو مٹایا, اور جو کام دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں کر سکتی, کوئی اور پریچر نہیں کر سکتا. غور فرمائیے, پہلے سے انسان کے نفس میں موجود کسی انسیکیورٹی کو استعمال کر کے اسے کسی کام پر ابھارا جا سکتا ہے. مثلا ماس سوسائڈ کرنے پر بڑے بڑے پریچرز ہیں. 70s میں کیریبین آئی لینڈ میں ایک بندہ تھا, ابھی 2 مہینے پہلے نیروبی میں کسی انسان نے یہی کام کیا. 250-300 لوگوں کو ایک ساتھ خودکشی پہ آمادہ کر دیا کہ خودکشی کر لو تو سیدھے جیسس کرائسٹ سے مل جاؤ گے. یہ تو ٹھیک ہے, کسی کے اندر کوئی امبیلنس ہے اس کو استعمال کر کے آپ اس کو کسی ایک خاص سمت میں لگا سکتے ہیں, لیکن اس کو اس سے واپس نہیں بلا سکتے, اس کے اوپر مکمل کنٹرول نہیں رکھ سکتے. میدان کربلا میں امام حسین اسلام یزید جیسے فاسق و فاجر بادشاہ کے خلاف جو آؤٹریج تھا ذہنوں میں, اس کو استعمال کر کے اپنے صحابہ کو لڑنے کے لیے تو آمادہ کر سکتے تھے, لیکن اس شان کی عبادت کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے تھے. مگر یہ کہ امام معصوم, کسی اور کو رکھ دیجئے, کوئی یزید جیسے بادشاہ کا کردار دکھا کر لوگوں کو اکٹھا تو کر سکتا ہے کہ چلو لڑتے ہیں, اور لوگ آ بھی جائیں گے, کیونکہ انسان کے نیچر میں ہے کہ وہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتا ہے. آج بھی آپ امام حسین اسلام کا کردار پیش کر دیں, ہندوستان میں بہت سارے افراد ایسے مل جائیں گے جو نہ صرف یہ کہ ہمدردی دکھائیں گے بلکہ لڑنے کے لیے بھی شاید 2-4 لوگ آمادہ ہو جائیں. تو یہ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن امام حسین اسلام نے جس شان کی عبادت کروائی اپنے اصحاب سے وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. وہ جب اندر اطمینان ہوگا تو انسان کرے گا. تو ایک فرق امام حسین اسلام نے, جو میں نے کل کی مجلس عرض کیا تھا کہ نسل کا فرق مٹا دیا. اب کوئی ہاشمی اور غیر ہاشمی نہیں رہ گیا تھا, اب کوئی عربی اور عجمی نہیں رہ گیا تھا, اب کوئی کالا اور گورا نہیں رہ گیا تھا. اگر نام ہٹا دیا جائے تو کرداروں سے آپ کسی کی صفتوں کا پتہ نہیں کر پائیں گے کہ جون کون ہے اور حبیب ابن مظاہر کون. اگر ان کے نام کے آگے ان کے قبیلے کا نام نہ ہو تو ان کے تلوار چلانے اور اپنی جان اپنے مولا کے قدموں پہ نچھاور کر دینے کے انداز سے آپ نہیں پتہ لگا سکتے کہ کون کالا اور کون گورا ہے. ایک یہ فرق, اور اس کے بعد دوسرا فرق جو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ تھا بچوں اور بزرگوں کا فرق, یعنی عمر کا فرق بھی بڑھا دیا. ایک تو جو ریشیل ڈیفرنس تھا وہ ختم ہو گیا, دوسرا وہ جو بایولوجیکل امپیکٹ انسان کی عمر پہ رہتا ہے ہمیشہ. 18 کی عمر میں آپ 28 والی باتیں نہیں جان سکتے, یا 28 کی عمر میں آپ 78 والی باتیں, وہ تجربہ ہے انسان کا کہ کیسے اپنے آپ کو کول کام اینڈ کمپوز رکھنا ہے, وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. تو وہ ایک فیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. مثلا یہاں مجلس ہو رہی ہے, سب کو آداب مجلس کا خیال رکھنا ہے, لیکن ایک بچہ اچانک اٹھ کر دوڑنے لگے تو کوئی اس کو روکیں گے تو, لیکن اس کی مذمت نہیں کی جائے گی کہ کس کا لڑکا ہے, بلاؤ ذرا آج شام میں ان کی خبر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عمر کا تقاضا ہے, اس کو سب سمجھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, میدان کربلا کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے پانی نہیں مانگا. میدان کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی 3 برس کے بچے نے بھی پانی نہیں مانگا. پانی مانگنا ان دا سینس سب کو پتا تھا کہ یہ پانی کی بندش کس لیے ہے, اسی بیعت کے لیے. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم تھا کہ سارا مسئلہ بیعت کا ہے, لیکن کسی بچے نے نہیں کہا کہ مولا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے, بیعت کر لیجئے تو شاید ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے. اور سب کو معلوم تھا کہ بیعت ہوئی سارے مسائل ختم, پانی بھی آ جائے گا خیمے میں. لہٰذا آلاتش کی آوازیں تو بالکل ہیں, لیکن کسی نے بیعت کرنے کا مشورہ نہیں دیا. اس کا مطلب کہ جس مقام پر 90 برس کے حبیب بن مظاہر کا ذہن تھا, اسی مقام پر 3 اور 4 برس کے امام حسین اسلام کے لشکر کے بچوں کا بھی ذہن تھا. یہ فرق اور زیادہ مشکل ہے. توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد امام حسین اسلام نے ایک فرق اور مٹایا, صنف کا فرق, جس کو آپ کیا کہتے ہیں, جینڈر. یہ جو جینڈر ڈیفرنس ہوتا ہے یہ نہیں جاتا ہے.
آپ جینڈر ایکویلٹی تو کر سکتے ہیں لیکن جینڈر سملیرٹی نہیں لا سکتے. مثلا مرد اور عورت کو ایک جیسے مقام سے تو نواز سکتے ہیں, آفسوں میں ایک جیسی کرسی تو دے سکتے ہیں, حتیٰ کہ ایک جیسے کپڑے آپ پہنا سکتے ہیں, ایک جیسی گاڑیاں چلانے کے لیے آپ ان کو دے سکتے ہیں, لیکن اس گاڑی کو چلاتے وقت ان کا جو ریئیکشن ہوگا کسی ایکسیڈنٹ کے اوپر, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سملیرٹی کی بات. تو سملیرٹی نہیں آ سکتی. ہاں آپ ایکویلٹی لا سکتے ہیں, رائٹس ایک جیسے کر سکتے ہیں, حقوق کے معاملے میں کر سکتے ہیں. امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں اپنی تربیت کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ جہاں پر مرد اور عورت کا فرق مٹ گیا تھا. آتے ہوئے جنازے کو دیکھ کر ایک مرد تو اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن ایک خاتون اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر قابو میں نہیں رہ سکتی. اسی کو دشمنوں نے ٹارگٹ بھی کیا تھا. جناب عباس یا کسی اور بنی ہاشم کے سر کو اٹھا کر نہیں پھینکا گیا. کس کے سر کو اٹھا کر پھینکا گیا؟ وہ نو مسلم جو تازہ تازہ ابھی آیا تھا امام حسین السلام, اور اس کی شادی کو 14واں دن تھا. نیا مسلمان بھی ہے, تازہ تازہ شادی بھی ہوئی ہے. اگر بیٹے کے جذبات نہ ہوں تب بھی ماں کے جذبات تو بہرحال رہتے ہیں. اگر بیٹے کی تازہ تازہ شادی ہوئی ہے تو ایک تو نو مسلم, دوسرے عورت, تیسرے بیٹے کی شادی ابھی تازہ تازہ ہوئی ہے, یہ تو ضرور بھی پھٹ جائے گی. امام حسین السلام کی تربیت کا وہ انداز تھا کہ جب کٹا ہوا سر آیا تو ماں نے اٹھا کر واپس بھیج دیا کہ ہم جو حسین کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. تربیت کا یہ انداز ہے جو آپ کو دنیا کے کسی میدان جنگ میں نہیں ملے گا. اور جب نہیں ملے گا پھر انسان میدان کربلا کو اتنی چھوٹی سی جنگ ہونے کے باوجود 1000 برسوں تک یاد رکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اسی فرق کی وجہ سے آپ بتائیں میدان کربلا میں امام حسین السلام نے, چونکہ یہ وقت بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور انسان آدھا نیند میں ہوتا ہے, تھکن بھی ہوتی ہے, بہرحال کوشش کریں گے کہ 1:30 بجے سے مجلس بالکل سر وقت شروع ہو جائے اور 2:15 تک 45 منٹ میں تمام ہو جائے. ایک صلوات پڑھتے ہیں بار محمد و آل محمد. اب سوال یہ کہ امام حسین السلام میدان کربلا میں گئے کس لیے؟ 2 بڑے نیریٹو ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم اپنا نیریٹو نہیں سن پاتے, سمجھ پاتے, ساری زندگی دوسروں کا کیا سنیں. تو اپنے سے فرصت ملے تو آدمی دوسرے پہ جائے گا. کہ امام حسین السلام حکومت کرنے گئے تھے یا امام حسین السلام شہید ہونے کے لیے گئے تھے؟ سب سے پہلی بات جو یاد کرنے کے, سمجھنے کے, آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ میدان کربلا میں اگر صرف برائی ہوتی تو امام حسین السلام کو خروج کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اتنے بڑے پیمانے کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ برائیاں تب بھی تھیں اور برائیاں آج بھی ہیں, بلکہ آج زیادہ ہیں. اس وقت کیا خاص بات ہو گئی تھی کہ امام حسین السلام کو میدان کربلا میں جانا پڑا؟ توجہ سے سنیے گا. اس وقت برائی نہیں تھی, برائی ان دا سینس صرف برائی نہیں تھی, بلکہ یزید نے ایک کام اور کیا تھا. وہ کیا کہ صحابہ کو ڈرا دھمکا کر, مسلمانوں کو دھمکیاں دے کر اتنا اپنے فیور میں کر لیا تھا, اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہ آلموسٹ 100% ٹچ کر رہے تھے. تو گویا برائی نہیں تھی, برائی نارملائز ہو گئی تھی. توجہ چاہتا ہوں, کسی برائی کا نارملائز ہو جانا, عام بات بن جانا, یہ برائی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مثلا کسی سماج میں اگر جھوٹ بولنا فخر کی بات سمجھی جاتی ہو, اب اگر کوئی جھوٹ نہ بولے تب بھی وہ سماج برا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ایک جگہ جہاں مظلوم کو ستایا جانا عام بات ہو جائے, وہاں اگر 2-4 مہینے کوئی کسی کو نہ ستائے تب بھی وہ سماج اور وہ سوسائٹی بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی رہتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. امام حسین اسلام کے لیے خروج کرنا, ظہور کرنا یا جنگ کرنا, انقلاب برپا کرنا اس لیے لازمی تھا کہ اب صرف برائی کا معاملہ نہیں تھا, اب برائی شریعت کا لباس پہن چکی تھی. توجہ چاہتا ہوں, اگر آپ نے فالو کیا ہو پچھلے 10-12 سال پہلے ایک گروپ اٹھا تھا داعش, دولت الاسلامیہ فی العراق و شام, داعش اس کو IS کہتے ہیں, اسلامک اسٹیٹ ان ایران, عراق اینڈ سیریا. دین کے نام پر انہوں نے کتنا ادھم مچایا اور فرما رہے, حتیٰ کہ خود مسلمان تنگ آ گئے ان سے. ایک بھی فرقہ نہیں ہے مسلمانوں کا, جتنے بھی فرقے ہیں آپ جوڑ لیجئے, ایک بھی فرقہ مسلمانوں کا نہیں ہے
جو ISIS کو اون کرنے کے لیے تیار ہو. سوچئے کربلا کے بعد، کربلا جیسے واقعے کے بعد داعش نے اتنا قتل و غارت مچایا. اگر کربلا نہ ہوتی تو سوچئے کوئی بندہ حکومتی لیول پر، گورنمنٹ لیول پر آ کر کتنا قتل و غارت مچا سکتا تھا. یعنی 1400 سالوں کے بعد کہ جبکہ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ آج حسین کی بلندی تو چھوڑیے، یزید جتنی پستی میں جانے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے. یعنی واقعہ کربلا کی ساری شہادت کے بعد اگر یہ عالم ہے تو سوچیے اگر واقعہ کربلا رونما نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. کیونکہ بیچ میں کوئی اور واقعہ تو ہے نہیں کہ جس میں کسی نے دین کو سلطنت سے جدا کرنے کی کوشش کی ہو. تو امام حسین اسلام کے سامنے ایک مرحلہ کیا تھا کہ یزید نے جو دین کے اوپر سلطنت یا سلطنت کے اوپر دین کا پردہ چڑھا رکھا ہے، اس سے تو لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ کنفیوز ہوں گے. خدا نہ خواستہ اگر ایک انسان شراب پیے تو اس کو دیکھ کر لوگ شراب نہیں پئیں گے. غور فرما رہے ہیں. لیکن اگر اسی شراب کی شان میں کوئی ایک روایت لے کر آ جائے، یہ زیادہ خطرناک چیز ہے چاہے کوئی نہ پیے شراب. اسی شراب کو اگر قرآن کی آیت سے کوئی جائز قرار دینے لگے، یہ شراب پینے سے زیادہ خطرناک کام ہے، کیونکہ یہ تھرو آؤٹ ہسٹری چلے گا، قیامت تک چلتا رہے گا. تو امام حسین اسلام کے لیے قیام اس لیے واجب تھا کہ گناہ نارملائز ہو گیا تھا. اور آج ہمارے لیے قیام اس لیے واجب نہیں ہے برائی زیادہ ہونے کے باوجود کہ جس طریقے سے حسین نے گناہ کو پینلائز کیا، اس کے بعد پھر کسی نے 1400 سالوں تک اتنی ہمت نہیں ہو سکی. برائی تو کرتے ہیں سارے بادشاہ، گناہ تو کرتے ہیں، لیکن کربلا کا اثر یہ ہے کہ آج تک کسی کو اپنے گناہ کے اوپر شریعت کا نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوئی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو جب تک یہ وضاحت موجود ہے گناہ کے نام سے پہچانا جا رہا ہے، تب تک آپ کے اوپر قربانی دینا واجب نہیں ہے. لیکن جس دن وہی کنفیوژن پھر پیدا ہو جائے گا، پھر قربانی واجب ہو جائے گی. لہٰذا امام حسین اسلام نے کم از کم 1300 برسوں تک تو ان کی قربانی نے اس اثر کو آج تک باقی رکھا ہے. لہٰذا اگر کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین اسلام نے صرف اسماعیل کی گردن سے بلائیں نہیں ٹالی تھی، قیامت تک آنے والے حسینیوں کے سروں سے بھی بلائیں ٹال دی. اگر کربلا نہ ہوتی تو آج آپ کو قیام کرنا پڑتا، نہیں کرنا پڑتا. تو ایک مقصد تو یہ چیز کہ امام حسین اسلام یزید کی فکر کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ کوئی دھڑلے سے ممبر پہ آ کے یہ نہ کہنے پائے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ سب بنی ہاشم کا کھیل تھا، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی. یہ ہمت سوچئے، اسلام تو نہیں ختم ہو جاتا لیکن اسلام پہچان میں بھی نہیں آتا. دونوں ایک ہی چیز ہے. چاہے اسلام ختم ہو جائے، بلکہ اسلام ختم ہو جائے تو خدا انتظام کر کے کسی نبی کو بھیج کے شروع کرا لے گا، لیکن اسلام اگر چھپ گیا یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. ایسے میں امام حسین اسلام کو یزیدیت ختم کرنی 2 طریقوں سے ختم ہو سکتی. ایک تو امام حسین تخت حکومت پہ آ جائیں. امام حکومت کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن اس حکومت کا بھی سب سے بڑا حقدار امام وقت ہی ہوتا ہے. ہاں اس کے لیے امام وقت جیسا دنیا کیا کہتے ہیں اینڈ جسٹیفائز دا مین، تو اس حوالے سے تو امام نہیں جا سکتا کہ چلو جو بھی کرنا ہے کر لو، تخت حکومت بیٹھ جائیں سب صحیح ہو جائے گا. امام کو ساری دنیا دیکھنی ہوتی، سارے احکامات کی پیروی کرنی ہوتی. لہذا ایک تو حکومت. لہذا امام حسین اسلام کوفے گئے تھے تو پہلا مقصد جناب مسلم کو بھیجنے کا یہی تھا کہ اگر کوفے میں حکومت مل جاتی ہے تو ہم اس کے ذریعے یزید کے اس خرافات کا پردہ چاک کر دیں گے. آخر مولا کائنات کے پاس لوگ آئے تو لی حکومت. اسی حکومت کو مولا کائنات نے کیا کہا تھا کچھ سال پہلے کہ میرے یہ جو ٹوٹی ہوئی جوتی ہے اس سے بھی زیادہ کم قیمت ہے. لیکن جب لوگوں کی اصلاح کا اکلوتا ذریعہ حکومت بچی تو مولا کائنات نے حکومت دی. تو پہلا طریقہ یہ تھا کہ امام حسین اسلام. لیکن اگر کوفیوں نے دغا دے دی، اور فرما رہے اگر پہلا پلان فیل ہو جاتا ہے تو الٹرنیٹ کیا تھا امام حسین کے پاس؟ یزید سے مقابلہ کرنے کا ایک انتہائی ورلڈ لیول کی شہادت کہ جس کو کوئی اگنور نہ کر سکے. سارا مسئلہ یزید کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ یہ ایسا ہے، پیغمبر اسلام ایسے تھے. تو ایک تو حکومت کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن اگر حکومت نہ ملی تو پھر ایسی شہادت ہونی چاہیے کہ جس کو دنیا برسوں تک صرف پڑھے اور روتی رہے. اور فرما رہے اگر امام حسین اسلام نے اپنے اصحاب کو حملے کا حکم دے دیا ہوتا
تو لاکھ امام حسین کی شہادت ہو جاتی. آج دنیا دو لوگوں کی جنگ سمجھ رہی ہوتی, حق و باطل کا مارکا نہیں سمجھ رہی ہوتی کربلا کا. لیکن جب ایک انسان ہے, فی الحال انسان کہیے تو سمجھنے کے لیے زیادہ آسان, ایک انسان ہے کہ جس کے پاس 72 افراد کا قافلہ 3 دن سے پانی بند, اور اس صحابی اس قافلے میں قاری قرآن سے لے کر صحابی قرآن تک موجود ہیں, اور یہ طے ہے کہ کل گردن مار دی جائے گی, اور اس ساری بلاؤں کو ٹالنے کا ایک چھوٹا سا بالکل آسان سا طریقہ ہے بیعت. اب انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کس کی بیعت ہے کہ صحابیان قرآن قاریان قرآن تلوار لے کر آ گئے, 3 دن سے پانی بند ہے, اپنے عزیزوں کے لاشیں آ رہے ہیں, اور شام تک اپنا بھی گلا کٹ جائے گا. ان سب ساری چیزوں کو انسان برداشت کر رہا ہے صرف ایک چھوٹی سی بیعت نہ کرنے کے لیے. اب انسان توجہ کرتا ہے کہ آخر یہ بیعت کس کی تھی. جیسے ہی انسان توجہ کرتا ہے کربلا کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, یزید کے چہرے سے اسلام کی نقاب فوراً اتر جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو جب اس طریقے سے آپ جائیں گے, اس سلسلے وار طریقے سے, تو آپ کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں. ورنہ یہ چیز میں نے بارہا خود دیکھا ہے لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے. یہ کیا امام حسین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ بچوں کو اسیر کر لیا جائے گا, ساتھ میں اتنے سارے بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی, اتنی ساری خواتین کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیزان گرامی, غور سے سنیے گا اس بات کو کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے دونوں واقعات کا انتظام کر لیا تھا کہ اگر کربلا میں, معاف کیجیے گا, کوفے میں اگر کامیاب ہو جاتے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر میری شہادت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ دنیا کا ایک بندہ بھی یزید کا مطالعہ کیے بغیر صرف میری شہادت پہ پڑھ کے آگے نہ بڑھ جائے. اگر صرف امام حسین السلام میدان کربلا میں شہید ہوتے, ایک انسان کی موت زیادہ سے زیادہ پیغمبر اسلام کا نواسا, عام انسان کے لیے, نان مسلم کے لیے نبی کا نواسا شہادت ہوئی, یزید تک کوئی نہیں جاتا. یزید تک تب جائے گا کہ جب حکم اتنا چھوٹا سا, قربانی اتنی بڑی. پھر تب انسان سوچے گا آخر اس بیعت میں تھا کیا. یہ ہے وہ مقصد. اور اگر آپ یہ کہیں کہ امام حسین السلام کچھ لوگوں کو چھوڑ سکتے تھے مدینے میں, یاد رکھیے گا آج بھی اگر وہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمیں آپ کو, بچوں بزرگوں نوجوانوں سب کو اپنی جان اسلام پہ قربان کرنی پڑے گی. پہلے آپ اس سچویشن میں تو جائیں کہ یزید نے ماحول کیا کر دیا تھا. وہ صحابہ کی جنہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا اور جن سے لوگ دین سیکھتے ہیں, اس نے ان کو اپنی سپورٹ میں ملا لیا. کھیل ختم. اب آپ لاکھ چلاتے رہیے کہ پیغمبر اسلام یہ کر کے گئے, صحابیوں کی بات مانے گا انسان یا آپ کی بات مانے گا؟ غور فرما رہے ہیں. لہٰذا ایک جملہ کہہ دوں اور پھر ربط مصائب کہ آج واقعہ کربلا کا اثر یہ ہے کہ اگر آپ یزید کا کردار اور حسین کا کردار کسی نیوٹرل انسان کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی ان دونوں میں سے تم کس کی طرف جاؤ گے, 1300 سالوں کے بعد بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں, کم سے کم مسلمان چھوڑ دیجئے, شیعہ جانے دیجئے, غیر مسلم کوئی بھی مذہب ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, کوئی ایک انسان یزید والے کردار کی طرف ہاتھ بڑھانا نہیں چاہے گا. 1300 سالوں کے بعد اتنی وضاحت ہے حسین کے پیغام میں. کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلک, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میں تو امام جیسے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک عام انسان بھی یزید کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا. لیکن 1300 سال پہلے صحابیان پیغمبر اسلام تک یزید کی بیعت کر رہے تھے. کیا اب بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو آج کیا ہو رہا ہوتا؟ کیا اس بات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج ہم کس عالم میں ہوتے؟ بھائی جان گرامی, میں نے اپنی گفتگو تمام کی کہ وہ جو تربیت یافتہ افراد تھے ان کے لیے کسی چیز کی شرط نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں سال کا ان کا تعلق ہو, یعنی ایک قبیلے کے ہوں, یا کم از کم مذہب و مسلک کا تعلق ہو, یعنی 50-60 سال سے کم از کم اسلام کے ظاہر ہونے سے ان کے ساتھ ہوں. اس کی بھی کوئی قید نہیں تھی. حتیٰ یہ کہ اپنے مسلک کی بھی قید نہیں تھی, یعنی جنگ صفین کے بعد سے مولا کے ساتھ رہے ہوں, ایسی بھی کوئی قید نہیں تھی. حتیٰ یہ کہ ورود کربلا سے ساتھ رہنے کی بھی شرط نہیں تھی کہ 2 محرم سے کم ساتھ رہے ہوں. کربلا میں آ کے امام حسین کے ساتھ وہ افراد بھی جنت لے گئے جو شب عاشور امام حسین کے پاس آئے, یعنی جن کا ساتھ امام حسین کا صرف ایک شب کا تھا. اور امام حسین اسلام کی غربت, ایک صحابی ہے
کہ جو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہے۔ بہادر ترین انسان جناب اور کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے ایک رات میں کتنا بڑا اثر ڈالا، سوچئے۔ اور کچھ نہیں، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی ساتھ میں بیٹھنا، نہ کوئی خطبہ دینا، ایک معمولی سا احساس۔ بیٹے نے کہا بابا میں آپ کو بڑا بہادر سمجھتا تھا، امام حسین السلام کو میدان کربلا تک لے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑے جگر کا کام ہے۔ جیسے ہی امام حسین السلام کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالی، یہ عربوں میں توہین کا سب سے بڑا درجہ ہوتا تھا، جیسے آج کوئی کسی گاڑی کی چابی نکال، جیسے ہی یہ کام ہوا جناب عباس اپنے گھوڑے سے اترے، ایک طرف عباس اور ایک طرف علی اکبر ہمیشہ امام حسین السلام کے ساتھ چلتے تھے۔ امام حسین نے حور کی طرف توجہ کرنے کے بجائے پہلے عباس کی پشت پہ ہاتھ رکھا، عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ تو شجاعت کا یہ عالم، یہ انسان بے چینی میں ٹہل رہا، بیٹا کہتا ہے بابا احساس کیجئے کافی ہے، ہم اور آپ اپنے آپ کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو سرزمین عرب کا سب سے بڑا بہادر پایا، لیکن آج آپ کی بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ کہا میرے لال یہ التش کی آوازیں سن رہے ہو، ان ساری آوازوں کے پیچھے میں ہوں، اگر میں نے حسین کے لشکر کو یہاں آنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو آج یہ آوازیں نہیں آ رہی ہوتی۔ کہا بابا پھر کیا خیال ہے؟ کہا میرے لال میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ باپ اور بیٹے آگے بڑھے، غلام ملا، کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تجھے میں نے آزاد کیا۔ غلام نے کہا کہ کمال کا حق رفاقت ہے، جب تک جہنم میں تھے آپ نے اپنے پاس رکھا اور اب جنت میں جا رہے ہیں تو مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں بھی چلوں گا۔ 3 افراد کا مختصر سا قافلہ۔ اب حسین کا کرم ملاحظہ فرمائے، امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حر اپنے غلام اور بیٹے کے ساتھ چل رہا ہے۔ اچانک کہا میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو، انہی ہاتھوں سے میں نے حسین کی لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، مجھے شرم آتی ہے۔ ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد کہا میرے لال میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، ارے میں فرزند زہرا کی نگاہوں کا سامنا کیسے کروں گا۔ حسین کی بارگاہ میں اور پہنچے، ہاتھ بدے ہوئے، آنکھوں پہ پٹی۔ ادھر حسین کا کرم ملاحظہ فرمائیں، وہ جملہ جو کسی کے لیے نہیں کہا، حر کے لیے کہا جا رہا ہے، عباس اٹھو، علی اکبر اٹھو، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جاؤ۔ جناب عباس جناب علی اکبر حر کو لے کر حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جیسے ہی محسوس کیا حسین کی بارگاہ آ گئی، اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا۔ ادھر حر اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا رہا ہے۔ حسین نے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے حر کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا، اب ایک ایسا جملہ جو صرف امام معصوم کہہ سکتا تھا۔ امام نے کوئی جملہ نہیں کہا، ایک جملہ کہا، اے حر تیری ماں نے کیا بہترین نام رکھا ہے تیرا، ارے تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، لیکن مجھے ایک شرمندگی ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین امام معصوم کا ظرف تو دیکھیں، اپنے چاہنے والوں کو کیسے چاہتے ہیں۔ اب اگر امام حسین کے پاس حر آئے ہیں، حر کو احساس ہے کہ یہ التش کی آوازیں میری وجہ سے آ رہی ہیں، تو حسین کو بھی احساس ہے کہ حر کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے، لہذا پہلا ہی جملہ ایسا کہہ دیا کہ حر کی ساری شرمندگی ختم ہو گئی۔ حسین کہتا ہے حر میں تم سے شرمندہ ہوں، ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا آپ مجھ سے کیوں شرمندہ ہیں؟ کہا جب دشمن بن کر آئے تھے تب تو پانی پلا دیا تھا، آج جب مہمان بن کر آئے ہو تو حسین کے خیمے میں پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حر تڑپ گئے، ایک جملہ کہا مولا سب سے پہلے اس کربلا میں آپ کو لے کر آیا ہوں تو آپ کے اوپر جان دینے والوں میں سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا میرا گناہ معاف کرنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنی جان آپ کے اوپر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کسی کار خیر میں مانے تو نہیں ہو سکتے، لہٰذا کسی کی شہادت میں امام حسین رخنہ اندازی نہیں کر سکتے۔ کہا ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو جاؤ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ قیامت کا جملہ ہے، امام حسین السلام نے اجازت دے دی اور اپنے گھوڑے پہ چڑھنا چاہتا ہے کہ جوان بیٹا سامنے آ گیا، بابا حسین پہ جان قربان کرنی ہے، مولا کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کرنی ہے تو
آپ سے زیادہ مستحق میں ہوں. یہ دنیا کی نگاہوں کو زیب نہ دے گا کہ جوان بیٹا کھڑا رہے اور ضعیف باپ اپنی جان قربان کرنے چلا جائے. امام حسین نے کہا اور تیرا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے, اسے جانے دے. بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا, گیا, لڑتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد جب دشمنوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا تو امام حسین اور حر کے کانوں میں ایک ساتھ ایک آواز گونجی, اے مولا میری مدد کیجئے. حر سرزمین کربلا کے بہادروں میں گنا جاتا تھا, پوری طرح سے سیر و سیراب تھا. گھوڑا بھی سیر و سیراب تھا. اپنے تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھا, پوری تیز رفتاری کے ساتھ. جوان بیٹے نے پکارا ہے تو رفتار کا کوئی سوال نہیں ہے کہ آہستہ ہو جائے. اپنے سیر و سیراب گھوڑے کے اوپر حر بیٹھا, پوری طاقت سے اپنے بیٹے کی طرف دوڑے. لیکن جب بیٹے کے جنازے پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ بیٹے کا سر پہلے ہی کسی کے زانو پہ ہے. تڑپ کے کہا مولا بیٹے نے مجھے آواز دی تھی, مولا میری زندگی میں آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی. امام حسین نے ایک جملہ کہا, اے حر جوان بیٹے کا جنازہ ہے, ضعیف باپ کے زانو پہ اچھا نہیں لگتا. میں کہوں گا مولا ارے حر کے بیٹے کا اتنا خیال, ارے عصر عاشورہ ہم شکل پیغمبر کا جنازہ ہوگا, آپ کے کمزور بازوؤں سے اٹھایا نہ جائے.